السلام علیکم لسنرس، آئیے ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کے اس شاہکار ناول خارزار کی 29ویں قسط سنتے ہیں۔ میرا دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس اچانک اور مخدوش صورتحال کے لیے ہم دونوں تیار نہ تھے، لہٰذا میرا سراسیمہ ہونا فطری عمل تھا۔ پھر اسی وقت میں نے ایک آواز سنی، اسے کمرے میں لے آؤ۔ کھدو، شانو، ارے تم دونوں جاؤ اس کے دوسرے ساتھی کے پیچھے، جلدی۔ یہ پھورل خان تھا جس کی ہدایت پر دو بدماش باہر کی طرف لپکے۔ مجھے بے دردی سے گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے آیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں انسپکٹر عنایتہ کو تختہ مشق بنایا ہوا تھا، جو ابھی تک چھت کے پنکھے سے الٹی بندی جھول رہی تھی۔ میری کھنپٹیاں خوف و دہشت کے مارے سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ مجھے ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں یہ مردود پھورل خان مجھے پہچان نہ لے۔ میں اپنی ہانپتی ہوئی بے ترتیب سانسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے اندر کے خوف اور سراسیمگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تاکہ موجودہ خطرناک صورتحال سے چھٹکارے کی کوئی سبیل پیدا ہو سکے۔ پھورل خان کے 3-4 مسلح کارندے شینا کی تلاش میں جا چکے تھے۔ میرے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ کاش شینا ان کے ہاتھ نہ لگے۔ ادھر مجھے 2 بدماشوں نے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ کر پھورل خان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، اور روشن کمرے میں آتے ہی رذیل پھورل خان اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے میرے بالکل سامنے کھڑا مجھے خونی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو ہنوز میری اصلی شخصیت کے بارے میں ذرا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ یارو، اس کی تلاشی لو، اچانک پھورل خان نے اپنے ایک تیسرے ساتھی کو حکم دیا۔ اس کی خونی نظروں کے خنجر ہنوز میرے متوحش چہرے میں بے بس تھے۔ تلاشی لینے کا سن کر میرا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگرچہ میں نے جسم پر موٹے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے، لیکن میری تلاشی کے دوران میں یہ حقیقت عیاں ہو جاتی کہ میں مرد نہیں عورت ہوں۔ پھر یارو نامی اس بدماش نے میری جامہ تلاشی لینے کے لیے قدم بڑھائے۔ میں نے اپنے لمبے بال سمیٹ کر اونی ٹوپی میں چھپا رکھے تھے۔ سب سے پہلا خطرہ میری اصلیت کھلنے کا یہیں سے شروع ہوتا تھا، مگر شکر تھا کہ ابھی تک کسی کو میرے سر سے ٹوپی اتارنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہی رہی ہو کہ میرا چہرہ بالکل واضح اور ان کے سامنے تھا۔ یارو نامی اس شخص نے میری تلاشی لینا شروع کی تو میرے کپڑوں میں چھپے ہوئے چاقو اور ٹی پستول کو برآمد کر لیا۔ جب وہ میری تلاشی لینے کے بعد مجھ سے دور ہوا تو میرے دل میں طمانینت کی لہر دوڑ گئی، مگر ٹوپی کی طرف سے ہنوز خطرہ دامنگیر تھا۔ کون ہو تم؟ اور تم مجھے یہ بھی بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ جو لڑکی تھی، کیا اس کا نام کنجا تھا؟ پھورل خان نے قہرآلود لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ ایک لمحے کو تو میں ڈر گئی کہ کیا اس مردود نے شینا کو ایک لڑکی کی حیثیت سے پہچان لیا تھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اچانک میرے ذہن میں خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا، اور مجھے فوراً ہی یاد آیا کہ شینا نے جب گن بردار کو لات رسید کی تھی تو اس نے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف دوڑتے ہوئے چلا کر مجھے بھی دوڑنے کو کہا تھا۔ یقیناً میرا نام پھورل خان کے کانوں تک بھی پہنچ گیا تھا۔ اب صورتحال بہت نازک رخ اختیار کرنے لگی تھی۔ یک لخت ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں دوڑ گیا۔ میں نے اپنی کیفیت پر فوری طور پر قابو پاتے ہوئے کھردری آواز میں کہا، ہاں، اس کا نام کنجا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، راتوں کو چوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ میں نے یہی تاثر دیا کہ میری ساتھی کا نام کنجا ہی تھا۔ یہ ضروری تو نہ تھا کہ کنجا نام کی کوئی اور لڑکی نہ ہو، اس لیے یہاں آدھا جھوٹ اور آدھا سچ والی ترکیب نفسیاتی طور پر کارگر ہو سکتی تھی۔ میں نے دیکھا میرے جواب پر پھورل خان کے چہرے پر الجھن کی رمق بھی ابھری تھی۔ دوسرے ہی لمحے پھورل خان نے آگے بڑھ کر میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے مجھے اپنی جانب کھینچ کر خونخوار لہجے میں بولا، کیا تم دونوں میاں بیوی اتنے ہی دلیر ہو کہ چوری کرنے کے لیے ایک پولیس افسر کے بنگلے میں آ گھسے؟ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو
ورنہ تمہیں الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ بولو۔ مم میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ پھورل خان کی خونخوار آنکھیں میرے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اگر میری سہمی ہوئی آنکھوں کے اندر جھانکنے کی سخت رکھتا تو وہاں اسے ایک زخمی ناگن کا چہرہ ضرور دکھائی دے جاتا۔ تم ایسے نہیں مانو گے، لگتا ہے کہ تمہیں بھی الٹا لٹکانا ہی پڑے گا، اس نے کراتے ہوئے کہا اور میرا گریبان چھوڑ دیا۔ میرے عقب میں موجود اس کے 2 ساتھیوں نے مجھے پھر بازوؤں سے جکڑ لیا، مگر اب ان کی گرفت میں پہلی جیسی سختی نہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے نہتہ ہونے کی وجہ سے انہیں میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ اچانک دوسرے کمرے سے کچھ آوازیں ابھریں۔ پھورل خان اور اس کے ساتھی ذرا چونکے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے، مگر مجھ سے بھی وہ غافل نہ تھے۔ اگلے ہی لمحے میں سرتاپا لرز اٹھی۔ پھورل خان کے بدمعاش کارندے شینا کو پکڑے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ ابھی تک مردانہ بھیس میں ہی تھی، مگر اب میرے اس جھوٹ کا پول کھل گیا تھا جو میں نے ابھی ذرا دیر پہلے ہی پھورل خان سے بولا تھا۔ وہ 3 افراد تھے، جن میں سے 2 نے شینا کو جکڑ رکھا تھا، جبکہ تیسرے نے اس پر اپنی گن تانی ہوئی تھی۔ میں نے متوحش نگاہوں سے شینا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ مجھے دھواں دھواں ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شینا ان رذیلوں کے ہاتھ لگ چکی ہے۔ پھورل خان کو ہم دونوں پر یہ شک ہو چکا تھا کہ ہم دونوں دراصل چور نہیں ہیں۔ وہ ہم پر تشدد کر سکتا تھا، اور اسی حالت میں ہماری اصلیت زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے دیکھا، شینا کو دیکھ کر پھورل خان کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت آمیز الجھن کی جھلک نمودار ہوئی، اور وہ اپنے ان بدمعاش کارندوں سے بولا، یہ کون ہے بابا؟ یہ تو مراد ہے کوئی، وہ چھوکری کدھر ہے جس کا نام کنجا ہے؟ میں نے دیکھا شینا پھورل خان کے منہ سے میرا نام سن کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس کی متوحش اور پریشان سی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں بھی انہی تاثرات سے اس کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ صورتحال الجھ گئی تھی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کنجا بھی تمہارے ساتھ تھی، یہ تو تمہارا ساتھی مرد نکلا۔ اب بتاؤ، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ بتاؤ، تم کون ہو دونوں؟ پھورل خان ایک جھٹکے سے میری طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی بڑے خوفناک تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ ایک ثانیے کو رکا اور پھر تہدیدی انداز میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مجھے صاف صاف بتا دو، تم دونوں ہو کون اور یہاں کس مقصد سے آئے تھے؟ ورنہ تمہارا خشر اس الٹی لٹکی چمگادڑ سے بھی برا ہوگا۔ بولو۔ وہ آخر میں زور سے گرجا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، سانسیں خوف اور وحشت کے باعث تیز تیز چلنے لگیں، مگر دوسرے ہی لمحے میرے دل میں خیال آیا کہ یہی موقع بہترین ہے کہ پھورل خان کے سامنے دانستہ وہی جواب دہراؤں، تاکہ اب یہاں موجود شینا بھی میری چال سمجھ لے۔ لہٰذا میں متوحش لہجے میں پھورل خان سے بولی، میں اب بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی بیوی کنجا کو ہی بلند آواز سے بھاگنے کو کہا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کا کام ہی راتوں کو گھروں میں چوریاں کرنا ہے۔ باقی میں اس شخص کو نہیں جانتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بے شک تم اس سے پوچھ سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کوشش کی تھی کہ مختصر الفاظ کا سہارا لوں، اور میں نے جان بوجھ کر آخری جملہ شینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا تاکہ وہ بھی میری بات کی تائید کرے، لیکن میں نے شینا کے چہرے سے صاف محسوس کیا تھا کہ وہ میری چال کو سمجھنے کے باوجود بھی کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھی۔ تفکر کے سائے جیسے اس کے چہرے پر ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ پھورل خان نے مخصوص انداز میں ایک ہمکاری بھری اور پھر ان دونوں ساتھیوں سے کہا جنہوں نے شینا کو جکڑے رکھا تھا، اس کی بھی تلاشی لو۔ دوسرے ہی لمحے میرا ذہن پھک سے اڑ گیا۔ شینا کے پاس سے بھی اگر خنجر اور پستول برآمد ہو جاتا تو یقیناً اسلحے کی یہ مماثلت پھورل خان جیسے مکار اور سفاک انسان کو چونکا سکتی تھی۔ میرا خوفناک خدشہ درست ثابت ہوا۔ شینا کی تلاشی کے دوران میں بھی ویسا ہی خنجر اور ٹیٹی پستول برآمد ہوا تھا جو میرے پاس سے تھوڑی دیر پہلے برآمد ہو چکا تھا۔ میں نے متوحش نگاہوں سے پھورل خان کی طرف دیکھا۔
جو اپنے ساتھی کے ہاتھوں سے خنجر اور ٹی پستول لے کر بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے سپاک چہرے کی چمک گہری ہوتی چلی گئی۔ میرا دل ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ آنے والے خوفناک لمحات کے تصور سے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ بھورل کی سپاکی کا ہمیں بخوبی علم تھا۔ اچانک کمرے میں بھورل خان کی گرجدار آواز ابھری، ذرا ان دونوں کو ایک ساتھ تو کھڑا کرو۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا اور پورا وجود پسینے میں شرابور ہونے لگا۔ ایک آخری امید بھی دم توڑنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری اور شینا کی اصلیت کھلنے والی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا، اس اذیتناک تصور سے ہی میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ میں اور شینا اپنے بدترین دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے۔ شینا کو میرے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ بھورل خان چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا بڑے سنسنی خیز ڈرامائی انداز میں ہم دونوں کے سراپے کا بڑی گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اچانک وہ شینا سے بولا، کیا تم اس کے ساتھی نہیں ہو؟ نہیں، میں اسے جانتا تک نہیں، شینا نے مردانہ آواز میں جواب دیا، اور کمینے بھورل خان کے چہرے پر بڑی مکروہ مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ پھر وہ عجیب انداز میں بولا، میں تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ان تینوں ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا جو شینا کو پکڑ کر لائے تھے۔ بابا، تم تینوں کو یقین ہے اس بات کا کہ تم جس دوسرے شخص کو پکڑ کر یہاں لائے ہو یہ وہی ہے جو اس بنگلے سے بھاگا تھا؟ ہاں صحیح بھورل شاہ، یکدم ایک بدماش کارندے نے جوش آمیز یقین سے کہا، یہی اس کا وہ دوسرا ساتھی ہے جسے ہم نے نہ صرف اس کمرے سے نکل کر بھاگتے دیکھا تھا بلکہ اسے بنگلے کے بیرونی گیٹ سے بھی باہر سڑک پر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ تو ہم الگ الگ سمتوں سے گھیرا ڈال کر اسے پکڑنے میں کامیاب ہوئے تھے، ورنہ یہ تو نکل چکا ہوتا۔ ایک موٹے سانڈ نما شخص نے اپنی بات پوری کی تو دوسرا بولا، بھورل سائیں، یہ معاملہ تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ میرا خیال ہے ان دونوں کو بھی چھت سے الٹا لٹکانا پڑے گا، پھر خود ہی ان کی زبان سچ اگلنے لگے گی۔ اپنے بدماش ساتھیوں کی باتوں پر بھورل خان کے سیاہ بھدے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اپنا سر اس بات میں ہلانے لگا۔ ہم دونوں کے چہرے دھواں دھواں ہونے لگے۔ شینا نے حد الامکان اپنی کیفیت پر قابو پایا اور بھورل خان سے مخاطب ہو کر کہا، میرا واقعی اس چور سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھلے اسے نہ چھوڑو پر مجھے تو چھوڑ دو، شینا نے لرزیدہ آواز میں کہا۔ بھورل خان نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر شینا کو گھورا اور پھر اپنے مخصوص لہجے میں ہمکاری بھر کر بولا، تم اس کے ساتھی نہیں ہو تو پھر یہاں اس بنگلے میں کیا کرنے گھسے تھے؟ چوری کرنے، شینا نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ اسی لمحے بھورل خان کا بھاری ہاتھ حرکت میں آیا۔ سناٹے دار تھپڑ کے ساتھ شینا کے حلق سے کربناک چیخ خارج ہوئی۔ مردود بھورل خان کے بھاری بھرکم تھپڑ سے شینا کا گال سرخ ہو گیا تھا۔ اڑے تم لوگ منہ کیا دیکھ رہے ہو، ان دونوں کو بھی الٹا لٹکا دو۔ اچانک بھورل خان نے درست لہجے میں اپنے بدماش جواریوں سے ٹپٹ کر کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی طرف دو بدماشوں کو بڑھتے دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے کہہ رہی ہوں نکل گیا۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میری طرف بڑھتے ہوئے وہ دونوں بدماش بھی رک گئے تھے اور ان کے چہروں پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ میرا چہرہ پھک ہو گیا۔ بھورل خان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس بار خاصی تیز آواز میں کہا تھا، مگر اب ہنڈیا پھوٹ چکی تھی۔ بھورل خان بغور میری طرف گھورتا ہوا ذرا قریب آیا۔ اس مردود نے میری گھبراہٹ سے بہت کچھ اندازہ لگا لیا تھا۔ تب اس نے میرے چہرے کی طرف ایک ہاتھ بڑھایا اور چٹکی سے میرے چہرے پر لگی نکلی مونچھوں کو نوچ دیا۔ اس کے بعد اس نے انگوٹھے کی رگڑ سے میرے دائیں گال پر لگے مصنوعی مسے کو بھی ہٹا دیا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے میرے سر سے اونی ٹوپی بھی ایک جھٹکے سے اتار دی۔
تو میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ ٹوپی اترتے ہی میرے دراز گیسو شانوں پر بکھر گئے۔ تب بھورل خان نے میری ٹھوڑی کو اوپر کیا تو اس کے حلق سے مسرت انگیز چیخ سی خارج ہو گئی۔ ارے بابا، یہ تو اپنی کنجا ہے۔ واہ، کیا فلمی سچویشن ہے۔ بھورل خان کے منہ سے اپنا نام سن کر میرا دل ٹوٹنے لگا اور دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ پھر اس نے بڑی مکرو مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولا، تیری تو مجھے تلاش تھی، کاچو کی شہزادی، اب تجھے میرے پنجوں سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ شینا کی طرف بڑھا اور اس نے اس کے ساتھ بھی وہی اشارہ کیا۔ اب شینا کا اصل چہرہ بھی ظاہر ہو چکا تھا۔ اب کیا کہتے ہو چور سائیں؟ کیا اب تمہارے کپڑے بھی اتار کر دیکھ لیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ بھورل خان نے مسکراتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں شینا سے کہا، تو شاید اس شینا ہے، کنجا کی دوست، تجھ سے تو میری کوئی دشمنی نہیں، پر اب تو بھی ہمارے دشمنوں میں شمار ہونے لگی ہے۔ اتنا کہہ کر بھورل خان نے اپنے ساتھیوں کو تحقیرانہ انداز میں ہدایت دیتے ہوئے انسپکٹر عنایتا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کالی بھینس کو نیچے اتار دو، اب اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ اس کے حکم کی فی الفور تعمیل کی گئی۔ انسپکٹر عنایتا کو پنکھے سے اتار دیا گیا۔ اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی، وہ آٹے کی بوری کی طرح فرش پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ بھورل خان کے مکرو چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک سیاہ رنگ کا پستول نکالا، پھر دوسرا ہاتھ جیب میں ڈال کر ایک سائلنسر نکالا اور اسے پستول کی نال پر فٹ کر دیا۔ پھر پستول کا رخ انسپکٹر عنایتا کے وجود کی طرف کر کے یکے بعد دیگرے 3 خاموش فائر کر ڈالے۔ انسپکٹر عنایتا کے بھاری بھرکم وجود نے کئی جھٹکے کھائے اور پھر اس کا وجود ہر تکلیف سے آزاد ہو گیا۔ میرے منہ سے خوف کا باعث چیخ نکل گئی۔ شینا کا چہرہ بھی سراسیمہ نظر آنے لگا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا شینا کے قریب آیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا۔ بھورل خان کی سپاکی نے مجھے واقعی بری طرح لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اب جو میں نے سائلنسر لگے پستول کے ساتھ اس مردود کو شینا کی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک روح فرسا خیال میرے رگو پے میں خوف بن کر سرایت کرتا چلا گیا۔ کہیں یہ مردود شینا باجی کو بھی؟ ابھی میرے ذہن میں یہ الفاظ گونجے ہی تھے کہ اگلے ہی لمحے بھورل خان کا پستول والا ہاتھ بجلی کی تیزی کے ساتھ حرکت میں آیا اور شینا کی کنپٹی پر جیسے پٹاخہ پھوٹا۔ وہ منہ سے آواز نکالے بغیر ہی فرش پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ پستول کے آہنی دستے کی ضرب نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ شینا کو گرتے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی اور میں خوف اور دہشت کو بھول کر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بھورل خان کی طرف جھپٹی، مگر اس سے پہلے ہی اس کے ساتھیوں نے مجھے دبوچ لیا۔ کمینے کتے، تو نے غم و غصے کے مارے میں اپنا جملہ پورا نہ کر سکی۔ بھورل خان میری طرف گھوما، اس کے چہرے پر غیظ آلود تاثرات نمایاں تھے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر پستول کے دستے کو صاف کیا اور چھپ کر فرش پر بے ہوش پڑی شینا کے ایک ہاتھ میں پھنسا دیا۔ پھر جلدی سے کمرے کے ایک کونے میں تپائی پر رکھے فون کی طرف بڑھا اور کوئی نمبر پنچ کرنے لگا۔ ہیلو، پولیس اسٹیشن؟ سنو، یہاں انسپکٹر عنایتا لاشاری کے بنگلے سے گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، بنگلے پر حملہ ہو گیا ہے، جلدی پہنچو۔ اتنا کہہ کر بھورل خان نے فون جلدی سے رکھا۔ ادھر میں تو جیسے سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کمینے بھورل خان کی خطرناک چال میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ شینا کو انسپکٹر عنایتا کے قتل میں پھنسانا چاہ رہا تھا۔ ارے بابا، جلدی نکلو، اس چھوکری کو نہ چھوڑنا، لے آؤ اسے بھی جلدی، بھورل خان نے چلا کر کہا۔ میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ میں شینا کو بے ہوشی کی حالت میں پڑا دیکھ کر گھٹ کر رہ گئی۔ پولیس تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچنے والی تھی۔ یہاں انسپکٹر عنایتا کی لاش موجود تھی اور جس پستول سے بھورل خان نے اسے قتل کیا تھا وہ پستول اب بے ہوش پڑی شینا کے ہاتھ میں پھنسا دیا گیا تھا۔
تاکہ پولیس شینا کو ہی انسپکٹر عنایتہ کا قاتل سمجھے۔ میں خود مجبور اور بے بس تھی۔ ایک بدماش نے پورل خان کے ایما پر مجھے اپنے کاندھے پر لاد لیا اور باہر موجود جیپ میں لا پھینکا۔ اس کے بعد سب لوگوں کے سوار ہوتے ہی جیپ آندھی طوفان کی طرح بنگلے کے کھلے گیٹ سے باہر سڑک پر آ کر دوڑنے لگی۔ یہ سارا خطرناک کھیل آنن فانن ہی مکمل ہوا تھا۔ انسپکٹر عنایتہ اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے عبرتناک انجام کو پہنچ چکی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو مجھے اس کی بہت خوشی ہوتی، لیکن اس وقت اسے میری سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر عزیز ترین سہیلی شینا کو پھنسانے کے سلسلے میں مارا گیا تھا۔ اس لیے مجھے اب شینا کی طرف سے بڑی پریشانی نے گھیرا تھا۔ میں یہی دعا مانگ رہی تھی، کاش پولیس کے انسپکٹر عنایتہ کے بنگلے پر پہنچنے سے پہلے ہی شینا کو ہوش آ جائے اور وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ شینا بلا شبہ بڑی خطرناک صورتحال کا شکار ہو چکی تھی۔ ادھر میں اپنے بدترین دشمن پھورل خان کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ مجھے جیپ کے عقبی اور قدرے کشادہ حصے میں ٹھوس کر بٹھایا گیا تھا۔ دائیں بائیں دونوں سیٹوں پر پھورل خان کے مسلح بدماش برائے چمان تھے۔ خود پھورل خان ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جیپ تاریکی کو چیرتے ہوئے دوڑے چلی جا رہی تھی۔ میرا دل پوری طرح ڈول رہا تھا۔ دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ غیر متوقع اور مخدوش صورتحال نے مجھے جیسے کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اب نہ جانے یہ مردود پھورل خان مجھے کہاں لے جا رہا تھا اور کس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر دل میں ابھرنے والے ہزار قسم کے وسوسوں اور خیالات نے دماغ معوف کر کے رکھ دیا تھا۔ میں دوہری پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ اپنی تو پریشانی مجھے تھی ہی، شینا کی بھی پریشانی الگ جان کھائے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ بیچاری اب کس حال میں ہوگی۔ جیپ کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی۔ مردوں کے بیچ میں ٹھوس کر بیٹھنے کی وجہ سے مجھے سخت ذہنی کوفت ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ جلد یہ منحوس سفر اختتام کو پہنچے اور مجھے اس ذہنی کوفت سے نجات ملے۔ میں نے غور کیا کہ خلاف معمول پھورل خان کسی گہری اور گمبھیر سوچ میں مستغرق تھا، ورنہ وہ میری موجودگی میں خوب چہک چہک کر بےہودہ گوئی کرتا تھا۔ وہ رذیل شاید مجھ سے متعلق آئندہ کی کسی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ ایک مقام پر جیپ رک گئی۔ یہ مضافاتی علاقہ تھا۔ جیپ کی کھڑکی سے مجھے ایک قدیم طرز کی مگر مضبوط اور قلعہ نما عمارت کا ہیبلا دکھائی دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں ایک کار بھی کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیپ کے رکتے ہی پھورل خان گردن موڑ کر میرے ساتھ بیٹھے دو بدماشوں سے مخاطب ہو کر بولا، یارو اور شانو، تم اس چھوکری کو قابو کیے ادھر ہی بیٹھے رہو، باقی سب میرے ساتھ آؤ، میں اندر فون پر پیر سائیں سے بات کر کے ابھی لوٹتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ یارو اور شانو کے علاوہ باقی سارے ساتھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ میرے دل میں انجانے وسوسوں کی یلغار میں یک لخت اضافہ ہو گیا۔ یہ مردود اب یہاں سے مجھے اور کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ کیا اپنے نئے گرو گھنٹال کے پاس؟ میرے ذہن میں یہ تشویشناک سوال ابھرا۔ اس خیال نے مجھے مزید پریشان کن بے چینی میں مبتلا کر ڈالا، مگر میرے پاس خاموش بیٹھے رہنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ پھورل خان خلاف توقع جلدی لوٹ آیا۔ اس کے ہمراہ ایک اور مسلح بدماش بھی تھا۔ یہ ڈرائیور تھا۔ پھورل خان آتے ہی جیپ کے اندر منہ کر کے یارو سے بولا، اڑے یارو، ذرا نیچے اتر جلدی۔ یارو پھرتی کے ساتھ نیچے اترا تو پھورل خان نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، اڑے بابا، موجو کے ساتھ اندر جا، یہ تیرے کو پیٹرول کا کین دے گا، وہ لے آ، جا بابا تکڑا، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ موجو اس ڈرائیور کا نام تھا جو پھورل کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر وہ یارو موجو کے ساتھ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ پھورل خان دوبارہ اگلی سیٹ پر برائے چمان ہوا تو میرے ساتھ بیٹھے شانو نے اس سے پوچھا، سائیں خیر تو ہے نا؟ جانا کدھر ہے اب؟ اڑے یار، بڑا لمبا سفر کرنا ہے، پھورل خان نے
طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھٹا جانا ہے سیدھا اور بغیر رکے، اس لیے سوچا اضافی تیل کا کین ساتھ لے لوں۔ میں بھورل خان کی بات پر سن ہو کر رہ گئی۔ اس خیال نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا کہ یہ کمبخت مجھے ٹھٹا کیوں لے جانا چاہتا تھا، اور وہ بھی یوں اچانک۔ سائیں، کیا پیر سائیں سے بات ہوئی آپ کی؟ شانو نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ پیر سائیں سے تو بات نہیں ہو سکی، اس لیے میں نے موجو اور مرید خان کو سمجھا دیا ہے کہ پیر سائیں میرا پوچھیں تو انہیں میرے بارے میں بتا دیں کہ میں ایک ضروری کام سے ٹھٹا جا رہا ہوں، تو ایک روز میں لوٹ آؤں گا، اور جلدی مجھے اس لیے ہے کہ میں اس پری کو لے کر راتوں رات لاڑکانہ سے نکل جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس شہر میں اس کے خیر خواہوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا اس میں دیری ہو۔ بھورل خان کی بات نے میرے اندر کی بے چینی کو سوا کر دیا۔ اس مردود کا اشارہ میری طرف ہی تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ مجھے اپنے گرو گھنٹال پیر سائیں کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ میرے سلسلے میں بھورل خان کا یہ ذاتی اور پراسرار ہی معاملہ نظر آ رہا تھا۔ اس اثنا میں یارو پیٹرول کا ایک بڑا سا کین اٹھائے نمودار ہوا۔ اس کے ہمراہ چند اور بھی خوفناک صورتوں والے مسلح بدماش نظر آ رہے تھے۔ ان میں چند اجنبی چہرے بھی تھے، باقی وہی تھے جو ابھی بھورل خان کے ساتھ یہاں تک آئے تھے۔ پھر بھورل خان ان میں سے ایک طویل القامت بدماش تھے، تہکمانہ انداز میں مخاطب ہو کر بولا، اڑے بابا مرید خان، تو سمجھ گیا نا کیا کہنا ہے پیر سائیں سے؟ ہاؤ سائیں، آپ فکر ہی نہ کرو، مرید خان نامی لمبے چوڑے بدماش نے دوستانہ لہجے میں کہا، اور یوں ہی ذرا جھک کر مجھے معنی خیز انداز میں گھورنے لگا۔ ویسے سائیں، چیز تو بڑی زبردست ہے، سمجھ میں نہیں آتا آپ کو جانے کی اتنی عجلت کیوں ہے؟ آج رات ادھر ہی جشن پانی کر لیتے۔ ارے تو نہیں جانتا اس چھوکری کی پیٹھ پر بڑے ہاتھ ہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بھورل خان نے اتنا کہا اور جیپ میں سوار ہو گیا۔ یہ بات میرے لیے حوصلہ افزا تھی کہ میرے دشمنوں کے دلوں پر میرے ہمدردوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس وقت میں بڑی مشکل سے دوچار تھی، اور جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دل ہی دل میں خاموشی سے بی بی جی کے بتائے ہوئے ایک وظیفے کا ورد کرنے میں مصروف تھی۔ یارو جیپ کے اندر کین رکھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا، اور ایک بار پھر جیپ کا سفر شروع ہو گیا۔ اب میرے ساتھ صرف بھورل خان کا ایک ساتھی بدماش شانو موجود تھا، جبکہ یارو جیپ چلا رہا تھا، اور اس کی برابر والی سیٹ پر ملعون بھورل خان پرائے جمان تھا۔ ٹھٹا میں کبھی گئی نہیں تھی، صرف اس شہر کا نام میں نے سنا تھا۔ یہ خیال مسلسل مجھے پریشان کر رہا تھا کہ آخر مجھے بھورل خان کا راتوں رات اور اس قدر جلدی میں ٹھٹا لے جانے میں کون سا پراسرار مقصد پوشیدہ تھا؟ کیا یہ مردود وہاں مجھے کسی اور کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ مگر کیوں؟ لیکن اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ جیپ اب براستہ دادو جام شوروں سے کراچی جانے والی انڈس ہائی وے پر پوری رفتار کے ساتھ دوڑی چلی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یقیناً یہ جیپ دادو سے گزرتے ہوئے میرے گوٹھ کاچو کے نزدیک سے بھی گزرے گی۔ اپنے گوٹھ کا خیال آتے ہی میرا دل یکدم اداس سا ہو گیا، اور میں دل مسوس کر سوچنے لگی کہ وہ کون سا منحوس دن تھا، یا وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جو میری پرسکون اور سادہ زندگی کی ناؤ حالات کے بھنور میں پھنس کر طوفانوں کی نظر ہو کر رہ گئی تھی۔ گوٹھ کی دھول اڑاتی پل کھاتی پگڈنڈیوں پر بھاگتی دوڑتی اور کھیتوں کھلیانوں میں ہرنی کی طرح کلانچے بھرنے والی سادہ لوگ گونجا اب یکایک وحشیوں کے خون رنگ خارزار میں جا پھنسی تھی، جہاں وہ اب تک بھٹکتی پھر رہی تھی، اور نہ جانے کتنے خونخوار درندوں کے نرغے میں بار بار پھنس کر لٹتی پٹتی رہی تھی۔ اپنے گوٹھ کا خیال آتے ہی محمد پریل کا خیال بھی میرے دل میں ابھرا تھا۔ اگرچہ یہ درست تھا کہ میں آج اسی کی ایک بھیانک غلطی کا خمیازہ بھگت رہی تھی، مگر اس کی لازوال قربانی نے میرے دل سے چمٹی ہوئی نفرت کی جونک نوچ کر پھینک دی تھی۔ اسے یاد کر کے
بے اختیار میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس وقت میرے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ خواہش مچلی کہ میں جیپ سے چھلانگ لگا دوں اور دوڑتے ہوئے کوٹ پہنچ کر اپنے محبوب شوہر محمد پریل کو دیوانہ وار تلاش کروں، اسے ڈھونڈوں، تاکہ میں اسے یہ کہہ سکوں کہ میرے محبوب، تو شاید اتنی نفرت کا مستحق تو نہ تھا جتنی میں اب تک تیرے ساتھ کرتی آئی تھی۔ تو نے تو اپنی بھیانک غلطی کا سردھان، اپنی آنکھوں کا نور مجھے دے کر حقیقتاً یہ ثابت کر ڈالا کہ میں اب بھی تیری آنکھوں کا نور ہوں۔ میرے محبوب، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ میں نے شینا کے مشورے سے پریل کو تلاشنے اور ڈھونڈنے کا قصد کیا ہی تھا کہ ایک بار پھر اپنے ازلی اور نامراد دشمن بھورل خان کے شکنجے میں آپ پھنسی تھی۔ یہ مردود اب نہ جانے مجھے اپنے کس ناپاک اور خفیہ مقصد کے لیے ٹھٹھا لے جا رہا تھا۔ شینا کی طرف سے بھی تشویشناک خدشات میرے دل و دماغ میں منڈلا رہے تھے۔ میں دل میں شینا کے لیے بھی دعائیں مانگنے لگی۔ جیپ رات کی تاریکی میں بدستور دوڑے چلی جا رہی تھی اور اس سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ میرا دل بھی دھڑکے جا رہا تھا۔ یارو جیپ چلا رہا تھا اور بھورل خان اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کا ساتھی شانو میرے ساتھ عقبی سیٹ پر موجود تھا۔ ان سب کی نظریں ورلڈ اسکرین کے پاس چمکتی سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک جیپ چلاتے ہوئے یارو کے منہ سے نکلا، ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اچانک جیپ کی رفتار کم کر دی۔ شاید اسے دور سڑک پر کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی تھی۔ کچھ پتہ نہیں لگ رہا یارو، یہ کیا معاملہ ہے؟ بھورل خان نے بھی اپنی نظریں ورلڈ اسکرین کے پاس جماتے ہوئے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، ارے بابا، تم ایسا کرو، جیپ کی رفتار درمیانی ہی رکھو مگر آگے بڑھتے رہو، آخر پتہ تو چلے۔ ویسے لگتا ہے کہ کسی مسافر کوچ کا ٹائر بسٹ ہو گیا ہے۔ اسی اثنا میں نے بھی ذرا اچک کر سامنے دیکھا تو مجھے دور سڑک پر ایک بڑی سی مسافر کوچ کھڑی نظر آ گئی۔ وہاں آس پاس کچھ لوگوں کے حوالے بھی نظر آ رہے تھے۔ یارو نے ایک بار پھر جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ اب شاید ان لوگوں کا ارادہ تیزی کے ساتھ اس رکی ہوئی کوچ کو کراس کر کے نکل جانے کا تھا۔ جیپ لمحہ بلمحہ کوچ کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں انجانے اندیشوں کی آہٹیں ابھرنے لگی تھیں۔ کچھ ایسے ہی تاثرات بھورل اور اس کے دونوں ساتھیوں کے چہروں سے بھی مترشح ہو رہے تھے۔ اچانک بھورل خان کو جیسے بچھو نے ڈنک مارا، وہ یارو کے اسٹیئرنگ والے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ زور زور سے مارتے ہوئے بدحواسی کے عالم میں چلایا، ارے یارو روک دے گاڑی۔ اگلے ہی لمحے یارو نے بریک لگا دیے۔ ٹائروں کی زوردار چڑچڑاہٹ کی آواز ابھری۔ مجھے زور کا جھٹکا لگا اور پھر جب میں سنبھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جیپ رکتے رکتے بھی کوچ کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ بھورل خان اور یارو کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ ہماری جیپ کوچ سے ذرا ہی فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے 10-12 مسلح ڈھاٹا پوشوں کو بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ جیپ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ آنے واحد میں جیپ کو گھیر چکے تھے۔ اپنی وضاقتہ سے یہ لوگ خطرناک دھاڑیل نظر آ رہے تھے۔ ان کی لال کھورتی ہوئی انگارہ آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ ارے تم لوگ اب نیچے اترو، اچانک ان میں سے ایک نے درست لہجے میں غراتے ہوئے انہیں ہدایت دی، اور ساتھ ہی ان لوگوں نے خود ہی جیپ کے دونوں دروازے اور ہماری طرف کا بھی دروازہ کھول دیا اور ہم پر رائفلیں تان لیں۔ میری کنپٹیاں سائیں سائیں کرنے لگی تھیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ مسافر کوچ کے اس طرح ویرانے میں رکنے کا کیا مقصد تھا۔ یہ بدنصیب مسافر کوچ لوٹی جا رہی تھی۔ اس صورتحال پر بھورل خان اور اس کے دونوں ساتھی سناٹے میں آ گئے تھے۔ اڑے تم لوگوں نے سنا نہیں، نیچے اترو۔ لمحے بھر کی تاخیر انہیں گرنگ گزری تھی۔ یہی سبب تھا کہ ایک دوسرے دھاڑیل نے ہماری طرف گھور کر پہلے سے بھی زیادہ خونخوار لہجے میں کہا، تو اس بار بھورل خان نے ہمت سے کام لیتے ہوئے ان سے کہا، دیکھو ہمارا وقت قیمتی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے تم لے لو،
اور ہمیں جانے دو، ہمیں تم لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اڑے نا مراد، نیچے اتر، فلمی ایکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے رے تو؟ ایک دھاڑیل نے پھورل خان کو ناقابل اشاعت گالی سے نوازا اور اگلے ہی لمحے سے گریبان سے پکڑ کر نیچے کھینچا۔ اپنے پھورل سائیں کا یہ حشر دیکھ کر شانو اور گیارو حکم عدولی کی ہمت نہ کر سکے، پھر وہ بھی جلدی سے نیچے اتر آئے۔ میں بھی لرزتے کانپتے جیپ سے نیچے اتر آئی۔ نیچے اترتے ہی پھورل خان اور اس کے دونوں ساتھیوں کو غیر مسلح کر دیا گیا۔ ان میں ایک خاصا لمبا چوڑا دھاڑیل، مجھے ان کا سرغنہ محسوس ہوا۔ تاروں کی مدھم اسرار بھری روشنی میں مجھے اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں گرسنا چمک دکھائی دے رہی تھی۔ ان سب نے کھلے پائنچوں اور گھیر والی سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اجرکوں کے ڈھاٹوں سے ان کی گھورتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشتیں رقصہ تھیں۔ لیاوڑے، انہیں بھی اپنے ساتھ، وہ قداوت دھاڑیل تہکمانہ لہجے میں اپنے ساتھیوں سے بولا اور آگے سڑک کے کنارے کھڑی مسافر کوچ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہاں اس کے دیگر ساتھی لوٹ مار میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا پھورل خان اس صورتحال پر بے انتہا پریشانی میں مبتلا تھا۔ ظاہر ہے اس کا ٹھٹا جانے کا پروگرام اب تو مشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سرغنہ سے التجا کرتے ہوئے کہا، جو ذرا آگے کو بڑھ چکا تھا، اڑے دھاڑیل سائیں، بابا ہمیں جانے دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی، تو ہم سے۔ مگر سرغنہ اس کی التجا کو سنی انسنی کرتے ہوئے بدستور آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بقیہ ساتھی اپنی رائفلوں سے ہمیں ٹھوکا دیتے ہوئے، آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہوئے اپنے سرغنہ کے عقب میں چل پڑے۔ اس بد نصیب مسافر کوچ کے ذرا قریب پہنچ کر ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے دیکھا کوچ کے آس پاس بھی کافی ٹھاٹا پوش رائفل بدست دھاڑیل گہرا ڈالے چوکنا انداز میں کھڑے تھے۔ ڈرے سہمے مسافر کوچ کے اندر ہی موجود تھے اور اندر کچھ دھاڑیل مسافروں کا ساز و سامان گٹھریوں میں باندھ کر باہر لاتے جا رہے تھے۔ ہم نیچے کھڑے لوٹ مار کا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میرے لیے تو یہ معاملہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کی عملی تفسیر بن گیا تھا۔ بالخصوص مجھے سرغنہ دھاڑیل کی اپنی جانب گھورتی گرسنا نظریں ہنوز بے چین کیے ہوئے تھیں۔ لگ بھگ مزید 15-20 منٹوں تک بڑے آرام سے مسافر کوچ کو لوٹنے کے بعد اسے چلتا کر دیا گیا۔ اب چہار سو سناٹا چھا گیا تھا۔ باقی دھاڑیل ساتھی بھی لوٹے ہوئے سامان کی گٹھیاں دبائے بڑے مسرور سے ہمارے آس پاس آ کھڑے ہوئے اور ہمیں عجیب سی نظروں سے گھورنے لگے۔ ان میں اچانک مجھے ایک اور لمبا چوڑا اور خوفناک صورت والا دوسرا سرغنہ ٹائپ دھاڑیل کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر بھی اجرک کا ڈھاٹا بندھا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس لمبے چوڑے دھاڑیل کی جب مجھ پر نظر پڑی تھی، وہ میری طرف دیکھ کر بری طرح ٹھٹکا تھا اور پھر ذرا قریب آ کر اپنی بڑی بڑی خورنگ آنکھوں کو سکیڑ کر بغور میرا چہرہ تکنے لگا۔ میں خود اس کے گھورنے کے انداز پر بری طرح ٹھٹکی تھی۔ جانے کیوں مجھے اس کی خوفناک آنکھیں جانی پہچانی سی معلوم ہونے لگیں۔ اسی دوران میں وہ پہلے والا لمبا چوڑا دھاڑیل بھی اپنے سرغنہ کے قریب آ کر اوباشانہ لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیوں رے سنگت، کیا اس خوبصورت چھوکری پر دل آ گیا ہے؟ ویسے ہے تو یہ بالکل پری چہرہ۔ میں تو اسے اپنے جنگل ڈیرے پر لے جانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ میں اس مردود کی بات پر لرز اٹھی۔ ادھر پھورل خان بھی اس کی بات پر خاصا پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے جسارت کرتے ہوئے اس بار دوسرے سرغنہ دھاڑیل سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں کیوں روکا گیا ہے۔ اس نے جسارت کرتے ہوئے اس بار دوسرے سرغنہ دھاڑیل سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں کیوں روکا گیا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تم لوگ لے لو، مگر تمہیں مولا سائیں کا واسطہ ہمیں جانے دو۔ ہمارا کراچی پہنچنا بہت ضروری ہے، وہاں ہمارا ایک عزیز سخت بیمار ہے۔ پھورل خان کی غلیظ زبان سے اللہ سائیں کا نام سن کر
اور اس کی دروغ گوئی پر میں تلملا اٹھی۔ پھر میں نے پہلی بار ذرا ہمت سے کام لیتے ہوئے ڈر اور خوف کو بالائے طاق رکھ کر سرگنا سے کہا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میرا اس کمینے ذلیل کتے شخص سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ لوگ مجھے اغوا کر کے ٹھٹا لے جا رہے ہیں۔ نفرت سے میرا چہرہ مرتعش سا ہو گیا۔ میرے نفرت انگیز لہجے نے ان دونوں سرگنا دھاڑیلوں کو بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تب میں نے ان دونوں دھاڑیلوں کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ مجھے معنی خیز انداز میں مسکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اڑے یار سنگت، یہ تو معاملہ ہی دوسرا نکلا۔ چلو سائیں، اسے اپنے ڈیرے پر لے کے چلتے ہیں، بلکہ اس فلمی ایکٹر کو بھی لے کے چلتے ہیں جو ہم سے چالاکی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہی پہلا والا دھڑیل بولا۔ اس کا اشارہ بھورل خان کی طرف تھا، جبکہ بھورل خان میری جرت پر قہرآلود نظروں سے میری طرف مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ ادھر مجھے دوسرے سرگنا دھڑیل کی خوفناک آنکھوں میں شناسائی کی پراسرار چمک بے چین کیے دے رہی تھی۔ نہیں لے نظرو، صرف اس چھوکری کو اپنی ساتھ لے چلو، باقی ان تینوں حرامزادوں کو جانے دو۔ یہ ضرور اس چھوکری کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ ابھی اس چھوکری نے یہی بتایا ہے۔ یہ کھردرے لہجے کی جانی پہچانی آواز اسی دوسرے سرگنا دھڑیل کی تھی جو میری صورت دیکھ کر بری طرح چونکا تھا، لیکن اب میں اس کی آواز پر نہ صرف چونکی تھی اور میرا پورا وجود ہی نہیں بلکہ روح بھی کانپ اٹھی تھی۔ یہ وحشتوں بھرا خونی لہجہ میں کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ خطرناک اور صوبائی شہرت یافتہ مصری دھڑیل تھا، خالقو چاچا کا دشمن نمبر 1۔ اسے پہچان کر میری آنکھوں میں خوف پھیل گیا، چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ میری سراسیمہ کیفیت سے محسوس ہوتے ہوئے مصری دھڑیل بھی معنی خیز لہجے میں بولا، کیوڑی کنجا، پہچان گئی اپنی ہونے والے مرس کو؟ اس بار اس رذیل نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا تو بے اختیار اس کا دوسرا ساتھی سرگنا دھڑیل، جسے کچھ دیر پہلے دھڑیل مصری خان نے نظرو کے نام سے پکارا تھا، یکدم چونکتے ہوئے لہجے میں بولا، اڑے واہ سائیں، یہ کیا؟ تو اس چھوکری کے نام سے بھی واقف ہے؟ کیسے جانتا ہے تو اس پری کو؟ چلو باقی باتیں جنگل ڈیرے پر کریں گے، ابھی یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے، مان مصری دھڑیل نے کہا۔ اس کے بعد اس مردود نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے بازو میں اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ میرے حلق سے بے اختیار گھٹی گھٹی چیخ برآمد ہو گئی۔ اس لمحے میرے کانوں سے نظرو دھڑیل کی درست آواز ٹکرائی، اڑے بابا، چلو فلمی ایکٹر، اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بھورل خان سے مخاطب تھا۔ ان لوگوں کو وہاں سے روانہ کرنے کے لیے چند دھڑیل وہاں موجود رہے تھے تاکہ اپنی نظروں کے سامنے بھورل وغیرہ کو یہاں سے چلتا کریں۔ وہ سب جیپ میں جا بیٹھے۔ میں دھڑیل مصری خان کے کاندھے پر بوری کی طرح لدی ہوئی تھی۔ میں اس کے کندھے سے اترنے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، مگر بے سود۔ اس کمبخت نے اپنے ایک ہی آہنی بازو سے میرے نازک وجود کو اس قدر اطمینان اور مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ میں خود کو چھڑا نہ پا رہی تھی۔ یہ سب لوگ کچے کے اندھیروں میں اتر گئے تھے، جدھر جا بجا خودرو جھاڑیوں کی بہتات تھی۔